بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ دوستو، پاکستانی سیاست، سندھ کی سیاست کے حوالے سے سب سے بڑی خبر، بریکنگ نیوز، اور بڑی خبر یہ ہے کہ صوبہ سندھ بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اور سندھ میں بلاول، بھٹو، زرداری اور مراد علی شاہ کی جانب سے کالا بلدیاتی قانون سامنے لانے کی اہم ترین وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ صرف 9% ووٹرز سندھ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ یہی ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور پیپلز پارٹی مجبور ہو گئی ہے کالا بلدیاتی قانون لانے کے لیے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس تمام تر معاملے کو فیکٹس اینڈ فگر کے ذریعے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معاملہ کچھ یوں ہے سمجھنے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں 168 نشستوں میں سے 99 نشستیں 2018 کے الیکشن میں حاصل کی تھیں۔ 99 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی تھی، جبکہ 69 یعنی 69 جو نشستیں ہیں وہ وہاں پر اپوزیشن کے پاس ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، MQM ہے، جماعت اسلامی ہے، TLP ہے، GD ہے۔ یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نشستوں کی تعداد 69 بنتی ہے اور ان تمام 69 ارکان نے سندھ کے نئے بلدیاتی قانون کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور 19 دسمبر کو اس حوالے سے کچھ بڑے اقدامات اٹھانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے صوبہ سندھ کے گورنر کی جانب سے بھی بل جب ان کو بھیجا گیا سائن کرنے کے لیے تو انہوں نے سائن کیے بغیر مسترد کر کے اس کو واپس بھجوا دیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ملاقات کر کے مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کچھ وقت مانگا ہے سندھ میں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ شاید اس قانون کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں اور یہی ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر اپوزیشن نے صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے اس کو مجبور کر دیا ہے۔ لیکن صوبہ سندھ کی حکومت کے مقاصد کیا ہے؟ بلاول، بھٹو، زرداری نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ قانون کی مخالفت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا منہ کالا ہوگا۔ انہوں نے انہیں ڈاکو کہا، دہشت گرد کہا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں اقلیت کہا۔ مراد علی شاہ نے بھی اسی قسم کی زبان استعمال کی اور سب حیران رہ گئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو پاکستانی میڈیا کے ایک حصے کے اندر بہت بڑی جمہوری پارٹی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ اندر سے کس طرح کیا اور اس کے رہنما بلاول، بھٹو، زرداری اور مراد علی شاہ کی جانب سے اپوزیشن کے حوالے سے کس قسم کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بلاول، بھٹو، زرداری اور مراد علی شاہ نے کہا کہ وہ اکثریت میں ہیں اور ایک چھوٹی سی اقلیت جو ہے وہ انہوں نے اپوزیشن کو قرار دیا۔ یہاں میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی کہ 168 نشستوں میں سے 99 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، یعنی 59%، 59%، اور دوسری جانب جو 69 نشستیں ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس ہیں، یعنی 41%۔ اس کی مزید اگر تفصیل آپ کے سامنے رکھوں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 13، MQM کے معاف کیجیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے پاس 30، MQM کے پاس 21، GDA کے پاس 14، TLP کے پاس 3 اور جماعت اسلامی کے پاس 1 نشست ہے، اور یہ تمام تر سیاسی جماعتیں اس بلدیاتی قانون کے خلاف تھیں۔ اس طرح سے یہ معاملہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ اقلیت ہرگز نہیں ہے، کم ضرور ہیں لیکن اقلیت انہیں نہیں کہا جا سکتا۔ 41%، 100 میں سے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور صرف 9% کا فرق ہے، اور یہ وہی 9% ووٹ چھن جانے کا ڈر ہے جس نے پیپلز پارٹی، بلاول، بھٹو، زرداری اور آصف زرداری کو سندھ کا کالا بلدیاتی قانون جو ہے وہ منظور کرنے پر، سامنے لانے پر مجبور کیا۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہیں پہ یہ 9% ووٹ اگر اپنا کردار ادا کرے، فیئر الیکشنز کی صورت میں اگر اپنا کردار یہ ادا کرے تو یہی 9% ووٹ اگر اپوزیشن جماعتوں کو مل جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اکثریت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو نشستیں ہیں یہاں پر جو اپوزیشن کو مل سکتی ہیں 2023 کے الیکشن میں، ان کی جو تعداد ہے وہ 69 سے بڑھ کر تقریباً 90 کے قریب، جو 85 کے قریب، 90 کے قریب جو ہے وہ جا کر پہنچ سکتی ہے۔ یعنی 15 سے 16 نشستیں جو ہیں وہ سندھ کے مستقبل کا، 15 سے 20 نشستیں جو ہیں وہ سندھ کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کر سکتی ہیں، اور اسی لیے یہ بلدیاتی قانون منظور کروا کر اس کالے قانون کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلدیاتی نمائندے منتخب کرا کے اگلے الیکشن سے پہلے دھاندلی کرنا چاہتی ہے، تاکہ بلدیاتی امیدواروں ہی کے ذریعے وہاں پر جو ہے وہ اگلے الیکشن سے پہلے ایک ماحول بنایا جائے، بلدیاتی جو ان کے بلدیاتی ارکان ہوں جو اس وقت منتخب ہوں اس کالے قانون کے نتیجے میں، ان کے ذریعے منورنگ کی جائے، ان کے ذریعے فنڈز تقسیم کیے جائیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ اس قسم کا ایک ماحول بنایا جائے کہ پیپلز پارٹی کو آئندہ جو 2023 کے الیکشن ہے اس میں کامیابی دلائی جا سکے۔ اسی طرح اگر قومی اسمبلی کی نشستوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو 12 پیپلز پارٹی بات کرتی ہے صوبہ سندھ
سندھ کے اندر اکثریت کی، لیکن وہ صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں سندھ سے جو ارکان ہیں ان کی کل تعداد 61 ہے، اور ان 61 ارکان میں سے یعنی 242 کے ایوان میں یہ جو 61 ارکان صوبہ سندھ میں سے ہیں، یہاں پر پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد صرف اور صرف 38 ہے، یعنی یہاں بھی انہیں کو بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 23 ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور جی ڈی اے کے ہیں اور ایم کے ایم کے ہیں، ان کے ارکان کی تعداد ملا کر 23 بنتی ہے، یعنی 61 میں سے 38 اور 23 یہاں بھی پرسنٹیج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 50s کے اندر ہے، اور 40s کے مطلب پیپلز پارٹی کی طرف 50s کے اندر ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف 40s کے اندر، اور یہاں بھی 7 سے 8% ووٹ جو ہے وہ اپنا کردار اگر ادا کرے، اور تقریباً جو 15 کے قریب جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کے اوپر اگر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اپوزیشن جماعتیں کامیاب ہو جائیں تو سندھ کی سیاست جو ہے وہ یکسر بدل سکتی ہے۔ یہ دونوں صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی، قومی اسمبلی کے اندر بھی اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا تو اس وقت پوری اپوزیشن نے اس کی جو ہے وہ ڈٹ کر مخالفت کی، اور پوری اپوزیشن نے باری باری جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ فراہم کیا، اور اس پلیٹ فارم کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، ایم کے ایم کی قیادت، پاک سرزمین پارٹی کی قیادت، جی ڈی اے کی قیادت، ٹی ایل پی لوگ کہ جو 3 منتخب ارکان ہیں، جماعت اسلامی کے جو منتخب ارکان ہیں، وہ تمام تر لوگ جو ہے وہ اس ایک فورم کے اندر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یکسر مسترد کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کالے قانون کو۔ یہاں پر جو ہے وہ ماتھا ڈھنکا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا، اور مراد علی شاہ نے اس سے پہلے تو عجیب و غریب زبان قومی اسمبلی کے اندر استعمال کی ہی، جو کہ ان کی ٹینشن کو، ان کی پریشانی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی سامنے آئے اور انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی غیر جمہوری پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ڈاکو، دہشت گرد کہا، اور ان کے اوپر اقلیت ہونے کے بھی، اور ان کے متعلق یہ بھی کہا، حالانکہ جمہوریت کے اندر اقلیت جو ہے اس کی بڑی امپارٹنس ہوتی ہے اور اقلیت کے حقوق کے بڑے دعوے کرتی رہی ہے ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن اس کا رویہ جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر تھا ان ملازم صحافی دانشوروں کے لیے بھی جو آئے دن پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریفوں کے کلابے ملاتے رہتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے اس کے بعد سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت ایک ان کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا، تنظیمی ڈھانچے کے اوپر پیپلز پارٹی کے بات ہوئی، اور سندھ میں بلدیاتی نظام کے قانون پر انہیں بریفنگ دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ بلدیاتی نظام میں عوامی نمائندوں کے نظامی اختیارات میں وہ توسیع کریں گے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلا جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے انہیں اس بات کا احساس ہوا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی حلقہ بندیاں جو کرنے جا رہا تھا وہ وہاں پر انہوں نے ڈیلے کر دی، کیونکہ مراد علی شاہ نے ان سے ریکویسٹ کی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بلدیاتی قوانین کے اندر کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ ان تبدیلیوں کے آنے کے بعد اس قانون کو زیادہ جو ہے وہ متوازن اور زیادہ بیلنس بنایا جائے، اپوزیشن کی جانب سے اس بات کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ بلدیاتی قانون پیپلز پارٹی کی جانب سے جو سامنے آیا یہ ایک کالے قانون کے طور پر شہرت پا چکا ہے، اور پاکستان کی اور خاص طور پہ سندھ سے تعلق رکھنے والی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو مکمل طور پر مسترد کیا، اور اس حوالے سے فاشسٹ رویہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سامنے آیا، اور پاکستانی میڈیا کے اوپر اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی اس طرح سے ٹی وی چینلز کے اندر یا ٹی وی پروگرامز کے اندر اس طرح سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر اسلام آباد کا بلدیاتی قانون یا خیبر پختونخوا کا بلدیاتی قانون یا پنجاب کا بلدیاتی قانون اس طرح سے دیگر تمام تر سیاسی جماعتوں کو بلڈوز کر کے پاس کروایا جاتا، تو پھر آپ دیکھتے کہ کس طرح پاکستانی الیکٹرونک میڈیا ہو یا پاکستانی پرنٹ میڈیا ہو، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بکس میں مبتلا جو وڈے اینکر اور ویلے کالم نگار ہیں انہوں نے کس قسم کی لائنیں لگا دینی تھی کالموں کی اور ٹی وی پروگرامز کی، لیکن شاید سندھ کی طرف ان کی توجہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر اپنے 5 سالہ آئینی مدت پوری کر گئی، بہترین بلدیاتی نظام ملک کے اندر لے آئی، اور اس کے بعد اگلے ٹینور میں بھی عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، تو یقینی طور پر پاکستان میں ہی سیڈ، شی سیڈ، دے سیڈ اور آئی سیڈ اس قسم کی جو جرنلزم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ڈیفینیٹلی صحافیوں کو کچھ کام کرنا پڑے گا، سوشل ایشوز کے اوپر عوام کے سامنے چیزیں لانی پڑیں گی،
اور پاکستانی میڈیا کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اگر ملک کے اندر ڈیموکریسی کمزور ہوگی، آئے دن کچھ نہ کچھ اس قسم کی کام ہوں گے، تو ان کی ریٹنگ بھی آئے گی، ان کی ٹی آر پیز بڑھیں گی، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت مضبوط نہ ہو، کیونکہ ملک کے اندر اگر جمہوریت مضبوط ہوگی تو پھر یقینی طور پر پاکستانی میڈیا کو ریٹنگ کے لیے تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد